عزیز طالب علموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 11ویں جماعت کی اردو کتاب بہارستان اردو کی غزل جو خواجہ میر درد نے لکھی ہے کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہم خواجہ میر درد کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد غزل کی تشریح کریں گے۔ خواجہ میر درد 18ویں صدی کے ممتاز اردو شاعر اور بزرگ تھے۔ نام خواجہ میر تھا اور درد تخلص کرتے تھے۔ آپ 1721 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے اور دہلی کے صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ والد بھی شاعر تھے، ان کا نام خواجہ محمد ناصر اور عندلیب تخلص تھا۔ والد کی نگرانی میں میر درد نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تصوف کی گہرائیوں کو سمجھا۔ میر درد کی ذہنی صلاحیتوں کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے 15 برس کی عمر میں رسالہ احکام الصلاۃ اور 29 برس کی عمر میں واردات درد تحریر فرمایا۔ آپ موسیقی میں بہت خوب مہارت رکھتے تھے۔ شاہی ملازمت بھی اختیار کی، مگر تھوڑی ہی عرصے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور والد کی خانقاہ میں آ بیٹھے، زندگی بھر وہیں رہے۔ میر درد کو اللہ کی قدرت کامل بھروسہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دلی تباہ ہوئی، بڑے اہل کمال، اہل فن دلی کو چھوڑ کر لکھنؤ اور فیض آباد چلی گئی، مگر میر درد خدا کے بھروسے پر دہلی میں ہی مقیم رہے۔ میر درد ایک دیندار انسان تھے۔ انہوں نے دلی میں 1784 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ اب ہم میر درد کی جو کلام ہے، اس کے کلام کی خصوصیت پر تھوڑا تبصرہ کریں گے۔ خواجہ میر درد اب زمانے کے مشہور صوفی شاعر اور ماہر موسیقی تھے۔ انہیں تصوف اور شاعری ورثے میں ملا تھا۔ پہلے فارسی شاعری کی، اس کے بعد اردو شاعری میں طب آزمائی کی۔ میر درد کے کلام میں سنجیدگی اور متانت پائی جاتی ہے۔ میر درد کا کلام تصوف سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی شاعری میں سرور ہے۔ صوفی شعراء میں میر درد سب سے ممتاز ہیں۔ زبان میں روانگی ہے، ان کی غزلوں میں سود گزاز ہے، درد اور کسک سے بھری ہوئی ہے۔ ان کے کلام میں عشق حقیقی جلوہ گر ہے۔ میر کی غزلوں میں صوفیانہ اور فلسفیانہ خیالات اور جذب عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ درد کی شاعری میں میر اور غالب کا رنگ بھی ملتا ہے۔ زندگی کے مسائل اور انسان کے وجود پر اکثر سوچا کرتے تھے۔ بقول محمد حسین آزاد، جیسا میر درد نے تصوف پر لکھا ہے، آج تک کسی دوسرے شاعر نے اس طرح تصوف پر شعر گوئی نہیں کی ہے۔ عزیز طالب علموں، آپ کی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 122 پر خواجہ میر درد کی پہلی غزل ہے۔ ہم پہلے اس غزل کو تحت لفظ پڑھیں گے۔ مقدور ہے میں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح و قلم کا۔ اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئی تا کل کے قدم کا۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا۔ ایک خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا۔ مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں اسا کوئی دم کا۔ یہ پوری غزل
عشق حقیقی میں ڈوبی ہوئی ہے. جیسا کہ اس غزل کا مطلع ہے، مقدور ہے میں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حقا کی خداوند ہے تو لوح قلم. خواجہ امیر درد خداوند کریم کی قدرت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے اے خداوند کریم کہ ہم آپ کے اوصاف کا بیان کریں یا کوئی بھی شاعر آپ کے اوصاف کو تحریر کرے. سچ مچ تو خداوند کریم ہے اور لوح و قلم کا مالک ہے. اس طرح خواجہ امیر درد اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور اللہ کی اوصاف کو بیان کرنا انسان کی بس کی بات نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. دوسرا شعر، اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئی تا کل کے قدم کا. اس شعر میں میر درد فرماتے ہیں اے خداوند کریم، جس عزت کی کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہیں، وہاں انسان کی عقل گزر نہیں سکتی. یعنی آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے جس عقل کی ضرورت ہے، جس سوچ کی ضرورت ہے، اس سے انسان قاصر ہے. تیسرا شعر، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا. میر درد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے ہی سائے میں ہندو بھی اور مسلمان بھی بستے ہیں، اور جو مسجد اور مندر کا عبادت خانہ ہے، آپ کی عبادت ہو رہی ہے، آپ کے نام سے زندہ ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بودھ ہیں، جو بھی ہیں، وہ آپ کے کرم سے ہی بستے ہیں. ان سب پر آپ کی نظر عنایت ہے، اور جتنے بھی عبادت خانے ہیں ان سب میں آپ کا ہی نام اپنے اپنے طریقے سے لیا جاتا ہے. چوتھا شعر ہے، خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے ہی کرم کا. اس شعر میں شاعر ایک حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا خوف اور دوسرا ہے اللہ کی قدرت پر بھروسہ، اللہ کی کرم پر بھروسہ. یعنی ایک طرف ڈر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قدرت والا ہے، اگر وہ چاہے غضب کر سکتا ہے، قہر کر وہ قہار ہے، لیکن دوسری طرف امید ہے خداوند کریم اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور مجھ پر بھی رحم کرے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، خداوند کریم بخشتا ہے، اور اگر دل سے خوف اللہ کا نکلے تو اللہ قہار بن کر انسان کو ماتوب بناتا ہے. اس طرح شاعر نے صوفیانہ انداز میں اس بات کی تلقین کی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے غضب اور قہر کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے رحمان اور کریم اور غفار ہونے پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے. آخری شعر، مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا. یہ شعر اس غزل کا مقطع ہے. اس میں میر درد انسانی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے جو سمندر میں
چند سیکنڈوں تک وجود میں رہ سکتی. جس طرح حباب جلدی ختم ہوتا ہے، اسی طرح انسان اس دنیا میں آ کر بہت کم مدت میں فنا ہو جاتا ہے. جو سمندر ہے وسیع ہوتا ہے، اس طرح کائنات وسیع ہے، اللہ کی قدرت وسیع ہے، لیکن انسان کی زندگی جو ہے وہ ناپائیدار ہے، پانی کے بلبلے کی طرح نہ رہنے والی ہے. لہذا انسان کو اس اپنی زندگی کو سمجھنا چاہیے. اس طرح خواجہ میر دارد کی پہلی غزل کی تشریح مکمل ہوئی. باقی شکریہ.